بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدایۃ الہدایہ شریف کے 7ویں درس کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ درس میں حضرت امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی نے نماز فجر سے قبل سنتیں ادا کرنے کے بعد سے لے کر پھر فجر کے فرض پڑھنے کے درمیان جو اوراد ہوتے ہیں ان کا بیان کیا، آداب مسجد کا بیان کیا، اور پھر وہ اب فرماتے ہیں کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد طلوع شمس تک جو وقت ہوتا ہے وہ وقت بھی بہت مبارک وقت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں اللہ رب العزت رزق تقسیم فرماتا ہے، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ تو جو لوگ اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے کشکول اٹھائے، اپنے دامن کو پھیلائے، ذکر و فکر میں مشغول ہوتے ہیں، تو ان کو وہ خاص رزق جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے امام غزالی فرماتے ہیں ثم ادعو بما بدا لک من الدعوات الماسورات، پھر تو دعا کر جو تجھے یاد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں وہ مانگ، واحفظھا، انہیں یاد کر، جن کو ہم نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کی کتاب الدعوات میں یعنی دعوات کے چیپٹر میں ذکر کیا ہے۔ وَلْتَكُنْ أَوْقَاتُكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مُوَزَّعَةً عَلَى 4 وظائف، اور آپ فرماتے ہیں کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سے لے کر جو طلوع شمس تک کا ٹائم ہے، وہ آدھا گھنٹہ ہو، وہ اس سے زائد ہو، جتنا وقت بھی ہو، اس وقت کو 4 چیزوں میں سے کسی ایک کام میں بسر کرنا چاہیے۔ یعنی وہ 4 افعال ہیں، اعمال ہیں جو اس وقت کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے الدعوات، دعائیں مانگیں، وہ وقت دعاؤں کے لیے بڑا خاص ہے۔ وظیفہ فی الاذکار والتسبیحات تکررھا فی صبحۃ، یعنی کوئی ایسا وظیفہ اپنے لیے مقرر کر لیں جو ہر روز آپ اس وقت میں تسبیح کے اوپر پڑھتے رہیں، تسبیحات، اذکار۔ نمبر 3، آپ اس میں قرآن کی تلاوت جو ہے وہ خاص طور پہ اپنی منزل پڑھیں۔ وظیفۃ فی التفکر، اور صرف ذکر و فکر اور تلاوت قرآن میں ہی مشغول نہ رہیں، بلکہ اس میں سے تھوڑا سا ٹائم غور و فکر، تدبر کے لیے بھی رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن پاک میں غور و فکر کرنے، مراقبہ کرنے، اپنے احوال پر غور کرنے، آفاق اور انفس کے اندر اللہ کی نشانیوں پر نظر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کس چیز میں غور کریں؟ فرمایا وتفکر فی ذنوبک وخطایاک، اپنے گناہوں اور غلطیوں میں سوچو۔ وتقصیرک فی عبادت مولاک، اور جو تم نے آج تک اپنے مولا کی عبادت میں کمی کوتاہی کر رکھی ہے اس میں غور و فکر کرو۔ وتعرضک لعقابہ العلیم، اور سوچو کہ اگر یہی حال رہا تو تم اللہ رب العزت کی سخت پکڑ میں آؤ گے، نعوذ باللہ۔ وسخطہ العظیم، اور اس کی ناراضگی جو ہے وہ تمہیں آن لے گی۔ وترتب بتدبیرک اورادک فی جمیع یومک، اور اس وقت میں اپنے غور و فکر میں یہ بھی سوچو کہ آج کا دن تم کیسا گزارو گے، اس میں تم کون کون سے اچھے کام کرو گے تاکہ اپنی جو کمی ہے اسے پورا کر سکو۔ وتتحرز بہ من التعرض لسخط اللہ فی یومک، اور سوچو کہ کس طریقے سے آج کا دن میں اللہ رب العزت کی ناراضگی سے دور رہ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں صرف کروں گا۔ وتنوی الخیر لجمیع المسلمین، اور نیت کرو کہ میں سارے مسلمانوں کے لیے خیر کا پیامی بنوں گا، اچھے پیغام کے ساتھ، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے محبت کا پیامی بنوں گا۔ وتعزم علی اللہ تشتغل فی جمیع نہارک الا بطاعت اللہ، اور اس بات کا عزم اور ارادہ کر لو پختہ کہ میں اپنے پورے دن میں اللہ رب العزت کی اطاعت کے علاوہ اور کسی کام میں مشغول نہیں ہوں۔ تو اللہ کی اطاعت کے بہت سے کام ہیں،
لوگوں سے اچھی ڈیلنگ کرنا، ہنس کے ان سے ملنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، رزق حلال کمانا، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی میں آتی ہیں۔ وَتُفَصِّلُ فِي قَلْبِكَ الطَّاعَاتَ الَّتِي تَقْدِرُ عَلَيْهَا، اور تفصیل سے اپنے دل میں سوچو کہ کون کون سی اچھے کام ہیں جو میں کر سکتا ہوں۔ وَتَخْتَارُ أَفْضَلَهَا، ان میں سے اچھے کام اختیار کرو جو افضل ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَلَا تَدَعْ عَنْكَ التَّفَكُّرَ فِي قُرْبِ الْأَجَلِ، اور ہر روز جو صبح فجر کے بعد غور و فکر کے لیے تم ٹائم نکالو، اس میں اپنی اجل اور موت کے وقت کے قریب آنے کے بارے میں بھی سوچا کرو۔ وحلول الموت القاطع للعمل، ایسی موت جو ساری امیدوں کو کاٹ کے رکھ دے گی۔ وخروج الامر عن الاختیار، اور معاملہ پھر میرے اختیار سے نکل جائے گا۔ وحصول الحسرت والندامت بطول الاغترار، اور یہ جو میں دھوکے میں مبتلا ہوں پھر حسرت اور ندامت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس میں بھی سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو وقت مجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں خیر کے کام کر کے اپنے لیے بہتری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَلْيَكُنْ مِن تَسْبِيحَاتِكَ وَأَذْكَارِكَ 10 کلمات، اور پھر آپ نے ذکر فرمایا بالخصوص 10 کلمات ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں، وہ تیرے ہر روز کے اس ذکر میں رہنے چاہیے جو تو فجر کی نماز کے بعد اپنے لیے ٹائم مقرر کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وقت ہو، آپ کسی بھی وقت یہ 10 اذکار جو ہیں ان کو کر سکتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیونکہ فجر کے ساتھ یہ خاص ہے، اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ فجر کے وقت میں یہ کریں۔ وہ 10 اذکار کون سے ہیں؟ نمبر 1، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو چوتھا کلمہ ہے اس کا ورد کرنا اور اس کا ذکر کرنا، یہ وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ورد اختیار فرمایا، اور اس کی بہت زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ دوسرا ورد، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تیسرا ورد، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ چوتھا ورد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الباقیات الصالحات، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے کلمات ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ذکر ہے کہ بندہ یہ ذکر کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پانچواں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سے یوں بھی پڑھتے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ چھٹا ذکر، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ ساتواں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واسألہ التوبۃ والمغفرۃ، اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آٹھواں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، لا مانع لما اعطیت، جو جسے تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روک دے وہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جو فیصلہ تو فرما دے وہ فیصلہ کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیری بارگاہ کے علاوہ اور کسی سے کسی کو کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ نامہ ذکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پاک ہے، آپ کوئی بھی صیغہ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ دسواں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر روز صبح 3 مرتبہ یہ پڑھے اور شام کو 3 مرتبہ یہ پڑھے تو اس کو 24 گھنٹوں میں کسی طرح کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ 10 ذکر جو ہیں آپ نے بیان کیے، اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ان 10 میں سے ہر ایک کی ایک ایک تسبیح پڑھو، یعنی 100 مرتبہ یہ 10 دہراؤ تو 1000 تعداد بن جاتی، یا پھر ان میں سے ہر ایک کو 70 مرتبہ پڑھو، او 10 مرات، یا ان میں سے ہر ایک کو 10 مرتبہ پڑھو گے تو ایک تسبیح پوری بن جائے گی۔
تو یہ تینوں طریقے اس کے پڑھنے کے ہیں اپنے وقت کے مطابق۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ولازم حاضر الاوراد، ان اوراد کو ملازمت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھو۔ ولا تتکلم قبل طلوع الشمس، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور کوئی دنیاوی کلام نہ کرو۔ ففی الخبری، حدیث میں آیا ہے، ان ذالک افضل من اعتاق 8 رقاب من ولد اسماعیل، کہ یہ جو 10 کلمات ہیں، یہ جو اذکار ہیں، ان کو فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس سے پہلے ادا کرنا، اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 افراد کو آزاد کرنے کا جتنا ثواب ہے، اس سے بھی بڑھ کے اس ورد کا ثواب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ورد آپ کریں تاکہ اللہ رب العزت اس وقت کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اپنا خاص رزق اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ تو آج کے اس درس میں اختصار کے ساتھ ہم نے نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک، سورج طلوع ہونے تک کا جو مختصر وقت ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ اس میں اور کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے، وہ رزق عطا ہونے کا وقت ہے، اس میں بیٹھ کے یہ اوراد جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ذکر و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔